فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 1 اور ہم پہنچے ہیں فصل 25 پر جو حرف با سے ہی ہے اور یہ پیج 741 ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کتاب میں کل 836 صفحات ہیں جس میں سے 740 ہم نے پڑھ لیے، تب ٹوٹل 96 صفحات رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ 4-5 ہم نشستوں میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ اور آئیے بیعت کے حوالے سے یہاں پر قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 10، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی ہے سورہ فتح کی آیت 18 کہ جس وقت مومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے لڑنے مرنے کی بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے اس بات پر ضرور راضی ہوا۔ پھر ہے سورہ نحل کی آیت 91 کہ اور جب تم لوگ باہم قول و قرار کر لیا کرو تو خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو اور قسموں کو ان کے پکا ہو جانے کے بعد ہی توڑا کرو۔ آئیے اب احادیث شریف پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے حدیث نمبر 2003 لکھا ہے کہ تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ بیعت رضوان کے بارے میں آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور اس یعنی یہ سورہ فتح کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی 8، جب یہ لکھا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو خداوند تعالیٰ نے لوگوں پر یہ شرط عائد فرمائی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل کی ہرگز مخالفت نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے کسی حکم کے خلاف چلیں گے۔ اور پھر آیت رضوان کے نزول کے بعد خداوند عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، اور یہاں پر اسی طرح لکھا ہوا ہے، کچھ چیزیں مٹی بھی ہوتی ہیں کیونکہ زیر زبر پیش بھی یہاں نہیں ہوتا۔ حوالہ ہے کہ تفسیر علی ابراہیم جلد نمبر 2 صفحہ 315، اور آئیے اگلی حدیث ہے 2004 نمبر پر، اور یہاں لکھا ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے دن 1400 افراد تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ نے بھی درخت سمرہ سین میم رے ہے سمرہ کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا تھا اور پھر کہا تھا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت میدان سے نہ بھاگنے کے لیے کی تھی، مرنے کے بارے میں نہیں کی تھی۔ اب یہاں پر حوالہ ہے کتاب کا نوٹ کیجئے، صحیح مسلم اور جلد نمبر 3 صفحہ 1483۔ پھر لکھا ہے قول مؤلف ملاحظہ ہو، کتاب صحیح مسلم ہی کی جلد نمبر 3 باب 18 اور خطبہ نمبر 68 سے لے کے 81 تک بھی یہ ہمیں ملے گا۔ اور اب حدیث 2005 پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ سلمہ بن اکو الف کاف واو عین سے پوچھا گیا کہ تم نے حدیبیہ کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کس بات پر کی تھی؟ تو انہوں نے کہا مرنے کے بارے میں۔ اور اب یہاں پر حوالہ ہے کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ 1486۔ اگلی حدیث ہے 2006 کہ سہل سین ہے لام سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ابو ذر عبادہ بن سامت سعد الف میم تے، ابو سعید خدری، محمد بن مسلمہ، ایک اور شخص اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم راہ خدا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، لیکن چھٹے شخص نے اس سے معذرت کر لی اور اس کی معذرت مان لی گئی۔ حوالہ یہاں پر ہے کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 1 اور خطبہ نمبر 1516۔ چلیے اگلے عنوان کی جانب، خواتین سے بیعت۔ اس حوالے سے یہاں پر قرآن کی سورہ ممتحنہ
آیت نمبر 12، اے پیغمبر جب ایماندار عورتیں تم سے اس بات پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ نہ تو کسی کو خدا کا شریک بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی کوئی بہتان لڑکے کا شوہر پر گھڑ کے لائیں گی، اور نہ ہی کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور خدا تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگو۔ اور یہاں پہ اب احادیث شریف ہیں جو کہ تقریباً یہ 5 احادیث ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حدیث نمبر 2007 پہ ہم پہنچے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا نے مکہ فتح فرمایا تو مردوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر بیعت کے لیے عورتیں آئیں تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک، یہ ابھی جو ہم نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 پڑھی تھی۔ اور اب یہاں پر حوالہ ہے کتاب تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 5 صفحہ 307، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تھی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 2008 پہ لکھا ہے، مفضل بن عمر کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جب عورتوں نے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی تو ان سے کیسے ہاتھ ملایا تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ تھال منگایا کہ جس میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اور اس میں پانی ڈالا اور اپنا دایاں ہاتھ اس میں ڈبو دیا، اور پس جب بھی کوئی عورت بیعت کے لیے آتی تو فرماتے کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دو۔ کتاب حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 5 صفحہ 307۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر اچھا یہاں پر یہ بھی ہے قول مؤلف کے اس بارے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، ملاحظہ ہو کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ 307، 308 اور 309، اور کتاب بحار الانوار جلد 67 صفحہ 181 باب 10۔ آئیے اب ہم حدیث 2009 پڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے یوں بیعت لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈال کر باہر نکال لیتے تھے، اور پھر عورتیں اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتی تھیں اور خدا کی توحید کا اقرار، اس پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کا اظہار بھی کرتی تھی۔ حوالہ ہے یہاں پہ تحفہ العقول اور صفحہ نمبر 337۔ اب اگلی حدیث ہے 2010، بہت مختصر سی حدیث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خطبہ نمبر 454۔ اگلی حدیث ہے 2011 کہ جب تک تو اپنے درندے جیسے ہاتھوں کو تبدیل نہیں کر لیتی میں تجھ سے بیعت نہیں لوں گا۔ حوالہ ہے یہاں پر کنز الاعمال خطبہ نمبر 454، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث ہم نے پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اب اگلا عنوان آ گیا کہ بیعت کا توڑنا۔ یہاں پر سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ترجمہ کہ تو جو عہد کو توڑتا ہے وہ اپنے نقصان کے لیے عہد توڑتا ہے، اور جس نے اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کیا تو اس کو عنقریب ہی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور آئیے اب ہم اس حوالے سے احادیث پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ 4 احادیث ہیں۔ حدیث 2012، 3 شخصوں سے خدا کلام نہیں کرے گا، ایک وہ جو امام کی بیعت کرے اور وہ بیعت دنیاوی غرض کے پیش نظر ہو، یعنی اگر امام اسے اس کی مرضی کے مطابق عطا کرتا رہے تو وہ بھی بیعت پر برقرار رہے، ورنہ اس سے دستکشی کر لے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 67 اور صفحہ 185، اور یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس میں 3 شخصوں کا ذکر ہے، لیکن ابھی حدیث مکمل ہو گئی اور یہاں پہ ایک ہی کا ذکر کیا گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث 2013 ہے کہ 3 چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں: بیعت کا توڑنا، سنت کا ترک کرنا، اور جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 67 اور صفحہ ہے 185، اور یہ حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہم نے پڑھی۔ اور اب آئیے امام رضا علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2014، بیعت توڑنے سے انسان برائی کے دائرے میں سے باہر نہیں نکلتا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 47 اور صفحہ 186۔ حدیث دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بیعت توڑنے سے انسان برائی کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 2015 نمبر پہ حدیث ہے کہ جہنم میں ایک شہر ہے جسے حسینیہ یا حسین ہے، سواد یہ نون ہے،
حسینہ یا حسینہ، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جہ ہے سواد یہ نون ہے، یہ کہا جاتا ہے اس شعر کو، تو تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ اس میں کیا ہوگا؟ پوچھا گیا یا امیر المومنین اس میں کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بیعت توڑنے والوں کے ہاتھ ہوں گے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 67 صفحہ 186، اور یہ مولا علی علیہ السلام کا ہم نے یہاں پہ ان کی یہ حدیث پڑھی۔ اب پہنچے ہیں اگلے عنوان کی جانب کہ مسلمانوں کا حضرت امیر علیہ السلام کی بیعت کرنا، اور یہاں پر حدیث 2016 پر ہم پہنچے کہ لوگوں تم نے میری بیعت اسی طریقے پر کی ہے جس پر مجھ سے پہلے لوگوں کی بیعت کی گئی تھی۔ لوگوں کو بیعت کرنے سے پہلے اختیار ہوتا ہے کہ جب بیعت لیکن جب بیعت کر لیں تو پھر اسے توڑ نہیں سکتے۔ حوالہ کتاب الارشاد مفید، اور یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی ہم نے پڑھی، اور الارشاد مفید کی صفحہ 130 نمبر ہے۔ اگلی حدیث آ گئی 2017، اور یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور کہ پس تم نے میری بیعت اپنے ارادے و اختیار سے کی ہے، اور تم میں سے سب سے پہلے میری بیعت طلحہ اور زبیر نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ حوالہ ہے الارشاد المفید صفحہ نمبر 131۔ اور اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی، حدیث نمبر ہے 2018۔ اے لوگوں تم نے مجھے دعوت دی تو میں نے اسے نہیں ٹھکرایا اور تم سے بیعت لی، پھر تم نے امارت کی شرائط پر میری بیعت کی، حالانکہ میں نے تم سے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ حوالہ ہے کتاب نہج السعادت صفحہ نمبر 661۔ اور اب اگر ہم آگے چلتے ہیں تو وہ ہے حدیث 2019 کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام طلحہ و زبیر سے کس بنا پر لڑے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ انہوں نے میری بیعت توڑ ڈالی اور دوسرے میرے مومن شیعوں کو قتل کیا۔ حوالہ معراج السعادت، جی یہی نہج السعادت ہے، اور جلد نمبر 1 صفحہ 375، مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث تھی۔ پھر یہاں پر حدیث ہے 2020، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بیعت کرنے کے لیے تم میرے پاس اس طرح جمع ہو گئے جس طرح پیاسے اونٹ پانی کے حوضوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور حوالہ ہے یہاں پر الارشاد الارشاد کا پورا نام ہے الارشاد مفید، اور صفحہ 139۔ اب چلتے ہیں اس حوالے سے آخری حدیث کی جانب 2021۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور میرے علاوہ کسی کو تلاش کرو، کیونکہ ہمیں ایک ایسے امر کا سامنا ہے کہ جس کے کئی رنگ اور کئی چہرے ہیں، جس کے لیے دلوں کو ثبات حاصل نہیں ہوگا۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 7 اور صفحہ 32۔ اور یہ حدیث پڑھنے کے ساتھ ہی ہم کتاب کے صفحہ 748 پر مکمل کر چکے ہیں۔ حرف با کے حوالے سے جتنی بھی احادیث اس کتاب میں موجود تھی، اللہ کا شکر ہے، آپ کو بھی مبارک اور مجھے بھی، کہ ہم نے یہاں تک کا علم ہمارے دلوں تک پہنچ گیا۔ اس کو یاد رکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے اب ہم حرف تا کے پاس آئے ہیں، اور حرف تا میں ہمیں یہاں پہ جو فصول ملیں گی وہ 4 ہوں گی۔ پہلی فصل ہوگی تجارت کے حوالے سے، دوسری ہوگی الاطراف یعنی خوشحال لوگ ان کے حوالے سے، تیسری ہوگی تہمت، اور چوتھی توبہ۔ اس کو پڑھنے کے لیے آئیے ہم فصل نمبر 1 پر آ گئے ہیں، تجارت کے حوالے سے قرآن مجید کی یہاں پر سورہ نساء کی آیت 29 ہے، اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھا جایا کرو، مگر یہ کہ تم لوگوں کی باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ اور یہاں پر اب اس کے بعد یہ مکمل ہونے کے بعد اب احادیث دی گئی ہیں، اور حدیث یہاں پر کل 4 احادیث ہیں۔ سب سے پہلی حدیث یہاں پر یعنی حدیث کا نمبر ہے 2022، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تجارت عقل میں اضافہ کرتی ہے، اور حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 8۔ اور اب پڑھتے ہیں اگلی حدیث 2023، تجارت کی طلب میں نکلو کیونکہ اس میں تمہارے لیے لوگوں سے بے نیازی ہے، اور خدا بند عالم امین صاحب حرفت کو دوست رکھتا ہے۔ اب سامعین یہاں پر یہ لفظ صاحب حرفت جو ہے، اس کو میں پہلے صرفت پڑھ رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے معنی دیکھتی ہوں، تو جب اس کے معنی تلاش کیے تو یہاں پر یہ صرفت نہیں حرفت تھا، ہے کے ساتھ زیر تھا، اے کے نیچے اور فے پہ فتح تھا، اور اس کے معنی میں نے تلاش کیے تو وہ ہے پیشہ، ہنر یا دستکاری۔ اور اس میں حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ
4 اور یہ ہم نے مولا علی علیہ السلام کی حدیث پڑھی۔ اب حدیث 2024 ہے، لکھا ہے معالی بن خنیس خینون یسین کہتے ہیں کہ مجھے بازار جانے میں دیر ہو گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے دیر سے جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اپنی عزت و آبرو کی خاطر صبح سویرے جایا کرو۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 3۔ حدیث ہے اب اگلی 2025۔ حشام بن احمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن علیہ السلام اپنے ملنے والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عزت و آبرو یعنی بازار کی طرف صبح سویرے جایا کرو۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ نمبر 4۔ اور اب اگلا عنوان آ گیا ہے ترک تجارت۔ یہاں پر حدیث 2026 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجارت کو ترک کرنا عقل کو ناقص کرتا ہے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ نمبر 5۔ اب اگلی حدیث ہے 2027، لکھا ہے فضیل اور الف عین واو رے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ بن کثیر سے کاف سے یہ رے ان کو دیکھا کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب میں خوشحال ہو چکا ہوں لہٰذا تجارت ترک کرتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری عقل کم ہو جائے گی، یا اسی طرح کا جملہ فرمایا۔ پھر اگلی حدیث لکھی، اچھا یہاں پر وہ نہیں لکھا ہوا، یعنی حوالہ کتاب کا نہیں دیا ہوا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 2028، لکھا ہے تھیلے فروش معاذ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ کیا بات ہے کہ تجارت سے کیا تھک چکے ہو یا اسے ترک کر چکے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہم ایک چیز کے منتظر تھے اور یہ انتظار ولید کے قتل کا تھا، اور اب میرے پاس بہت مال ہے جو میرے قبضے میں ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، نیز مجھے نہیں معلوم کہ میرے مرنے تک یہ مال ختم ہوگا بھی یا نہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تجارت کو ترک مت کرو ورنہ تمہاری عقل ضائع ہو جائے گی، نیز اپنے اہل و عیال کو وسعت دو، ان پر تنگی نہ کرو، اور اس بات کا خیال خاص رکھو کہ تمہاری تنگی کی وجہ سے تمہاری غمازی کریں۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 6۔ اگلی حدیث ہے 2029، لکھا ہے معاذ ہی سے روایت ہے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، میں نے تجارت ترک کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے کیونکہ میرے پاس اب گزر اوقات کے لیے سب کچھ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری رائے ساقط سمجھی جائے گی، کوئی تمہاری بات سننا گوارا نہیں کرے گا اور کوئی تمہاری امداد نہیں کرے گا۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 7۔ اگلی حدیث ہے 2030 نمبر کی، اور پڑھتے ہیں، لکھا ہے اسبات الف سین بے الف توئے، اسبات بن سالم زرفروش سے روایت ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے معاذ کھدر فروش کے بارے میں سوال کیا، میں بھی ان کے ہاں موجود تھا۔ جواب ملا کہ اسبات نے تجارتی کاروبار ترک کر دیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے شیطانی کام کیا ہے، جو شخص تجارت ترک کر دے اس کی 2/3 عقل جاتی رہتی ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام سے آنے والے تجارتی قافلے سے مال خریدا اور اس سے تجارت کی، اس تجارت میں آپ کو اس قدر نفع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے تمام قرضے چکا دیے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 8۔ اور آئیے اگلا عنوان پڑھتے ہیں تاجر۔ اس حوالے سے یہاں پر حدیث ہے، حدیث نمبر 2031، کہ اپنے آپ کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے خطرے میں نہ ڈالو، سب کچھ خدا سے ہی طلب کرو، کیونکہ جو تمہاری قسمت میں ہے تمہیں مل کر رہے گا، اور تاجر تو ہر وقت خطرے ہی میں رہتا ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 208، اور ہے کتاب اس میں کتاب شرح نہج البلاغہ اور ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ 97۔ یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی ہم نے پڑھی تھی، اور اب اگلی حدیث مولا علی علیہ السلام ہی کی ہے، کتاب غرر الحکم میں، حدیث کا نمبر ہے 2032۔ لکھا ہے بزدل تاجر محروم رہتا ہے اور جری تاجر کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 2033۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا رزق تجارت میں ہے، کچھ وہ ہیں کہ جن کی روزی تلوار میں ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا رزق ان کی زوال میں ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 325۔ اور اب ہم عنوان ہے آداب تجارت، اس کو پڑھتے ہیں 2034، یہ نمبر ہے، اور لکھا ہے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے تاجرو، پہلے فقہ پر تجارت، پہلے فقہ پھر
تجارت. دوبارہ پڑھتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے 3 بار یہ بات دہرائی کہ پہلے فقہ پھر تجارت، پہلے فقہ پھر تجارت اور پہلے فقہ پھر تجارت. حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 282. اور اب حدیث 2035 لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تجارت کرنا چاہتا ہے اسے پہلے اپنے دین کو سمجھنا چاہیے تاکہ وہ حلال و حرام کو پہچان سکے. جو شخص دین کو سمجھے بغیر تجارت کرے گا وہ شبہات میں گر جائے گا. حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 283. چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 2036. اور یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بازار میں صرف وہی شخص بیٹھ سکتا ہے جو خرید و فروخت کو جانتا اور سمجھتا ہو. حوالہ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 283. اگلی حدیث ہے 2037. اور یہاں پر لکھا ہے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے تاجرو، سب سے پہلے خدا سے طلب خیر کرو اور نرمی میں برکت جانو، خریداروں سے قریب ہو جاؤ، بردباری کو اپنی زینت بناؤ، قسم کھانے سے پرہیز کرو، جھوٹ سے دوری اختیار کرو، ظلم سے ڈرو، مظلوموں سے انصاف کرو اور سود کے نزدیک نہ جاؤ. اور پھر آیات قرآنی سے اقتباس کرتے ہوئے فرمایا اور ناپ تول پورا کیا کرو، لوگوں کو چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. حوالہ یہاں پہ لکھا ہے سورہ ہود آیت 85 اور سورہ شعراء آیت 183. اور اس کے بعد کتابوں کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 54. اور اب آئیے اگلی اس میں قول مؤلف بھی ہے کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 284. اب اگلی حدیث ہے 2038 نمبر کی کہ 4 صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی میں پائی جائیں تو اس کا کاروبار پاک و پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا. جب کسی سے کوئی چیز خریدے تو اس میں عیب نہ نکالے، جب اپنی کوئی چیز بیچے تو اس کی تعریف نہ کرے، کھوٹ اور ملاوٹ سے کام نہ لے اور لین دین میں قسم نہ کھائے. حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 285. اور یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے پڑھی. اور اب اس کے بعد چلتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ جس کا نمبر شمار ہے 2039 لکھا ہے جو لین دین کرنا چاہتا ہے وہ 5 باتوں سے اجتناب کرے ورنہ لین دین کرنا چھوڑ دے. سود، قسم اور عیب کو چھپانا، یہ تیسری تھی. چوتھی ہے بیچتے وقت اپنی چیز کی تعریف کرنا، اور 5ویں ہے کہ خریدتے وقت دوسرے کی چیز کی مذمت کرنا. اور حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ 96. چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب. عنوان ہے مجبوروں سے معاملہ کرنا. اور یہاں پر اس عنوان کے تحت ایک ہی حدیث ہے، تھوڑی لمبی تفصیل سے ہے. مولا علی علیہ السلام کی فرما رہے ہیں لوگوں پر ایک سخت زمانہ آئے گا جس میں مالدار اپنے اموال کو روک کے رکھیں گے حالانکہ انہیں اس کی اجازت نہ ہوگی، کیونکہ خداوند عز و جل فرماتا ہے کہ ولا تنس الفضل بینکم، سورہ بقرہ کی آیت 237، یعنی آپس کی بزرگی کو مت بھولو. اس زمانے میں کینے اور شریر لوگ اوپر آ جائیں گے اور نیک اور شریف لوگ ذلیل سمجھے جائیں گے. مجبور لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے گا، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوروں کے ساتھ معاملہ کرنے سے منع فرمایا ہے. حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 330 اور سنن لکھا ہے یہاں پر کتاب سنن، اور یہاں پر اس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255 اور خطبہ نمبر 3382. اور یہ ہم نے پڑھا مولا علی علیہ السلام کا کلام. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا، یہاں پر ساتھ ساتھ قول مؤلف بھی لکھا ہے، یہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ ملاحظہ ہو. کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 329 اور باب 40. یہ ہم نے حدیث 2040 کا یہ حوالہ مزید آپ تک پہنچایا. اور اب آئیے حدیث کو پڑھتے ہیں. عنوان ہے نادم شخص کے سودے کو ختم کر دینا. لکھا ہے حدیث 2041 میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کے پشیمان ہونے پر سودے کو ختم کر دے خداوند عالم اس کی لغزشوں سے درگزر فرمائے گا. حوالہ کتاب سنن جلد نمبر 3 صفحہ 274 اور خطبہ نمبر 360. آئیے حدیث پڑھتے ہیں 2042.
نمبر پہ، اور یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کے پشیمان ہونے پر اس کے سودے کو ختم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے گا۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 287۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں حدیث 2043 پڑھنے کے لیے، اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کسی نادم شخص کے معاملے کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن معاف فرمائے گا۔ اور حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 9657۔ پھر ہے حدیث 2044، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت فرمائے گا۔ ایک وہ جو پشیمان ہو جانے والے شخص کے معاملے کو ختم کر دے، اور دوسرا وہ جو مظلوم کی مدد کرے، اور تیسرا وہ جو غلام کو آزاد کرے، اور چوتھا وہ جو کنوارے کی شادی کرے۔ اور یہاں پہ حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ اور جلد نمبر 12 صفحہ 287۔ اور اب ہم ساتھ ساتھ اس کا مزید حوالہ بھی جو لکھا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ قول مؤلف ہے، اور وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مزید حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 286 اور باب 3، پشیمان ہونے والے کے معاملے کو ختم کر دینا مستحب ہے، واجب نہیں۔ نیز کتاب کنز العمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90۔ اور اب آئیے اگلے عنوان کی طرف، پورا وزن کرو کم نہ تولو۔ اس عنوان کے تحت یہاں پر سورہ مطففین میم توئے فے فے یہ نون، یہاں پر لکھا ہے اس کی آیت 1 سے لے کے 3 کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو اوروں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں، اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ایک بڑے سخت دن یعنی قیامت میں وہ اٹھائے جائیں گے؟ اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 35، اور جب ناپ کر دینا ہو تو پیمانے کو پورا بھر دیا کرو، اور جب تول کر دینا ہو تو بالکل ٹھیک ترازو سے تولا کرو۔ معاملے میں یہی طریقہ بہتر ہے اور اسی کا انجام نیک ہے۔ اب یہاں پر قول مؤلف لکھا ہے کہ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام کی آیت 152، سورہ آل عمران کی آیت 85، ہود 84 اور 85، سورہ حجر 19، شعراء 181 اور 183، اس کے علاوہ شورا، اچھا یہ شعرا شین این رے الف اور دوسرا شورا شین واو رے الف والا، یہ میں نے دونوں کو پڑھنے میں تھوڑا سا وہ کیا، شاید غلطی کی، اور سورہ شورا کی ہے آیت 17، جبکہ سورہ رحمان کی 7 اور 9 ہے۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حدیث 2045 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے تولنے والو، وزن کرو تو ترازو کے پلڑے کو جھکا کر دیا کرو۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 9338۔ پھر ہے اگلا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 2046 نمبر پہ کہ جب تول کر دیا کرو تو ترازو کا پلڑا جھکا ہوا ہو۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 9442۔ اب حدیث ہے 2047۔ حضرت امیر علیہ السلام ایک لڑکی کے پاس سے گزرے تو قصاب سے گوشت خرید رہی تھی وہ، اور اسے کہہ رہی تھی کہ کچھ اور ڈالو، تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے زیادہ ڈال دو، کیونکہ ایسا کرنے سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 290۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اب پھر لکھا ہے 2048 نمبر ہے حدیث کا، اور یہاں لکھا ہے کہ تول میں وفا یعنی یا صحت وزن اس وقت ہوتی ہے کہ جب جھکے ہوئے پلڑے کے ساتھ دیا جائے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 290۔ اور یہ ہم نے پڑھی ہے حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ آئیے اب پڑھتے ہیں 2049 نمبر پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث کہ قول میں وفا یا صحت وزن اس وقت ہوتی ہے جب ترازو کا پلڑا جھکا ہوا ہو۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ اور جلد نمبر 12 صفحہ 291۔ اگلی حدیث ہے 2090، لکھا ہے سوید بن قیس کہتے ہیں کہ میں اور محترمہ ابدی ہجر بریکٹ پہ لکھا ہے نامی مقام اس سے کپڑا خرید کر مکہ آئے۔ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے یہ شلوار کے لیے کپڑا خریدنا چاہا۔ ایک شخص اسے اینٹ سے وزن کرنے لگا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تولو اور پلڑا جھکا کر دو۔ حوالہ کتاب سنن ہے اور جلد ہے نمبر 3 صفحہ
45 اور خطبہ نمبر 3336۔ اگلا عنوان آ گیا ہے اندازے کے ساتھ خرید و فروخت۔ اس میں 2 احادیث ہیں۔ حدیث 2051 نمبر پہ اپنے کھانے کا سامان تولا کرو کیونکہ تولے ہوئے کھانے کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 324، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد آئیے اب ہم پڑھتے ہیں 2052 نمبر کی حدیث۔ لکھا ہے مسمعہ میم سین میم عین کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو سیار، جب گھر کی ملازمہ کھانا تیار کرنے لگے تو اسے کہا کرو کہ وہ اسے تول لیا کرے کیونکہ تولی ہوئی چیز میں برکت ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 323 اور باب ہے 34۔ اور آئیے اب اگلے عنوان کی جانب، کاروبار سے صدقہ بھی دیا کرو۔ اس عنوان کے تحت یہاں 2 احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 2053 ہے کہ اے تاجرو، کاروبار تجارت ایسی چیز ہے کہ اس میں بیکار باتیں بھی آ جاتی ہیں اور قسمیں بھی، لہٰذا اس میں صدقہ بھی دیتے رہا کرو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خطبہ 9439۔ اور اس حوالے سے اس عنوان پہ اگلی حدیث ہے 2054 نمبر پہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے تاجرو، کاروباری دھندے میں شیطان اور گناہ شامل ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم اس سے صدقہ دے دیا کرو۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خطبہ 9440۔ اور آئیے اگلا عنوان ہے کاروبار میں نرمی اور آسانی۔ اس حوالے سے حدیث ہے، مل کر پڑھتے ہیں 2055 کہ خداوند عالم نے تم سے پہلے اس شخص کو بخش دیا تھا جو بیچنے میں سہولت اور آسانی سے کام لیتا تھا اور خریدنے کے وقت بھی جب کسی کو دیتا تھا تو آسانی اور سہولت کے ساتھ، اور جب کسی سے لیتا تھا تو آسانی اور سہولت کے ساتھ۔ حوالہ بہار الانوار جلد 103 صفحہ 95 کنز الاموال اور خطبہ نمبر 9428۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ لیکن اس کتاب میں اب یہاں ڈیش 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 لکھا ہوا ہے، مطلب ڈاٹ ڈاٹ ہے، اور جب دیتا ہے یہ یہاں تک اتنا سا ہے کہ لکھا ہے کہ یہ اس کتاب کے الفاظ نہیں ہیں۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 2056۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خداوند عالم میں اس بندے پر رحم کرے جو بیچنے، خریدنے اور لین دین کے وقت سخاوت کا ثبوت دے۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خطبہ 9437۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2057، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خدا اس بندے پر رحم کرے جو بیچنے، خریدنے اور لین دین میں سخاوت سے کام لیتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاموال اور میرے خیال خطبہ نمبر ہے 9956۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیث پڑھی، اور اب رسول اللہ کی اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2058 پر۔ خداوند تعالیٰ اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو بیچنے، خریدنے اور دینے میں سخاوت سے کام لیتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خطبہ 9426۔ اگلا حوالہ ہے 2059 کہ رسول اکرم امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص سے جو کہ اپنا مال بیچنا چاہتا تھا فرمایا کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سخاوت کا مظاہرہ بھی نفع کمانے کی ایک صورت ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 288 اور خطبہ نمبر 4 اور خطبہ نمبر 2۔ اب چلتے ہیں اگلے یہاں عنوان کی جانب۔ عنوان ہے بھاؤ تاؤ۔ اس حوالے سے 2 احادیث ہیں۔ 2060 حدیث ہے کہ خریدار کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر لیا کرو کہ یہ اچھی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دینے والا زیادہ دے دے، کیونکہ خرید یا فروخت میں خسارہ اٹھانا اچھا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر اجر ملتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 335، اور یہ ہم نے حدیث پڑھی امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ اگلی حدیث ہم یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حسین بن یزید کہتے ہیں، حسین بن یزید یا حسین بن یزید کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب آپ کل عرفے میں اپنی قربانی کا جانور خرید رہے تھے تو خوب بھاؤ تاؤ کر رہے تھے اور لوگ آپ پر تعجب بھی کر رہے تھے، تو امام نے فرمایا کہ اگر میں اپنے مال میں نقصان اٹھاؤں تو اس میں خدا راضی نہیں ہوگا۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 335، اور قول مؤلف میں لکھا ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 335 اور باب 45۔ اور سامعین یہاں پر ہم اور تھوڑا سا بس یہ پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے، اگلا عنوان ہے کہ بھاؤ تاؤ مکروہ ہے، کہ جن چیزوں میں بھاؤ تاؤ مکروہ ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے
کہ حدیث 2062 پہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خرچ کا حساب کتاب رکھنے والے سے کرتے تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خرچ کا حساب کتاب رکھنے والے سے کرتے تھے کہ جب میرے لیے حج کی ضروریات خریدا کرو تو بھاؤ تاؤ نہ کیا کرو۔ میرے خیال یہاں پہ ہوا کہ کہتے تھے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 336، اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی۔ اگلی حدیث اسی عنوان پر 2063، امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی نام لکھا ہے اور رسول اکرم کا بھی نام لکھا ہے، اور حدیث یوں ہے کہ یا علی علیہ السلام 4 چیزیں بھاؤ تاؤ کیے بغیر خرید لیا کرو، اور اس میں نام ہے قربانی کا جانور، کفن، غلام اور مکہ جانے کے لیے کرایہ۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 336 اور خطبہ نمبر 2 ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد لکھا ہے صفحہ نمبر 336 اور خطبہ نمبر 3، اس کے آگے لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور اب یہ آخری عنوان ہے کہ بھاؤ تاؤ کرنے والے اور دوسرے شخص کے درمیان مساوات۔ حدیث ہے یہاں پہ صرف ایک ہی ہے، 2064 کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایک شخص کے سامنے مال فروخت کے لیے موجود ہے اور اس نے اس کی ایک قیمت بتائی، دوسرے شخص نے یہ سن کر خاموشی اختیار کر لی اور اسے خرید لیا اور اس نے اسے مذکورہ نرخ پر بیچ دیا، لیکن ایک شخص نے اس سے بھاؤ تاؤ کیا اور مذکورہ نرخ پر خریدنے سے انکار کر دیا کہ اس نے اسے مذکورہ نرخ سے زیادہ پر بیچنا چاہا، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو رسول حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو وہ 2 شخصوں کے علاوہ تیسرا شخص ہے تو اس سے ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر 2 شخص آپس میں بھاؤ تاؤ کرتے ہیں اور مال بیچنے والا اس سے ایک قیمت پر راضی ہو کر پھر اسے فروخت نہیں کرتا اور زیادہ کا طلبگار ہوتا ہے، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایک مقررہ قیمت پر اسے نہ بیچے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 295، اور سامعین کتاب کے صفحہ 764 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔